بڑی دور سے تشریف لے کر آئے ہیں چودھری انور عزیز صاحب، وہ بھی گجرانوالہ وزیر آباد سے تشریف لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی دیگر مہمانان گرامی قدر کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کلوز ہو جائیں، آگے آگے ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی بات قریب ہو کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر ذوق اور شوق کے ساتھ سنا کرتے تھے، اس لیے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ اگر آپ کے دلوں میں سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ابراہیم محمدی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ نعرہ تکبیر! قاری بنیامین عابد صاحب، خطیب پاکستان مولانا عبد المنان راسخ صاحب، سیرت تاجدار ختم نبوت، مسند محدث، مسند وارث مسند محدث عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابراہیم محمدی صاحب۔ حضرات ذی وقار علماء کرام اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ جانشین مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الباسط صاحب شیخو پوری، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ولی کامل حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب، خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب، میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات ذی وقار، اس روئے زمین کے اوپر رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے، آمینہ کے لال، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین کو جتنی عظمتیں عطا کی ہیں، جتنی رفتیں عطا کی ہیں، جتنی شانیں اور بلندیاں عطا کی ہیں، روئے زمین پر کسی اور بھی فرد و بشر کو یہ مقام اور مرتبہ رب کائنات نے عطا نہیں کیا۔ اس قدر مقام، اس قدر مرتبہ، اس قدر عزتیں، اس قدر رفتیں عطا کی کہ ورفعنا لک ذکرک کہہ کے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کی عظمت اور شان کی بلندی کا تذکرہ کر دیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کتنا ذکر بلند کیا ہے، کتنی شان کو بلند کیا ہے، کتنے مقام اور تذکرے کو بلند کیا ہے۔ روئے زمین کا ہر فرد و بشر اگر نبی کی مدح کرتا رہے، نبی کی شان بیان کرتا رہے، آپ کے مقام کا تذکرہ کرتا رہے، رب کبریا کی قسم ہے وہ نبی کی عظمت کا، شان کا حق بیان کرنے
کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. رب کائنات نے مقام اتنا ادا کیا ہے, شان اس قدر زیادہ عطا کی ہے. شان بیان کرنے والے بڑے بڑے خطباء اس روئے زمین پر آئے, نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کو بیان کرتے رہے. بڑے بڑے بیان کرنے والے اپنے اپنے انداز بیان میں کونین کے تاجور کی شان اور مقام کو بیان کرتے رہے. بڑے بڑے لکھنے والے لکھاری اس کائنات کے اندر آئے, جنہوں نے نبی کائنات کی عظمت اور شان کو لکھا. آپ کی عظمت اور شان میں کتابیں لکھی, سیرت کی ہزاروں کتابیں آپ کو دنیا کے اندر مل جائیں گی جو میرے پیارے محبوب نبی کی عظمت اور شان کے اوپر لکھی جا چکی ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں, روئے زمین پہ آپ بڑے سے بڑے, اعلیٰ سے اعلیٰ, عرفہ سے عرفہ, بڑے مقام و مرتبے والے کسی انسان کو دیکھ لے, کسی کی سیرت پہ آپ کو ایک کتاب نظر آئے گی, کسی کی سیرت اور شان پہ آپ کو 2 کتابیں نظر آ جائیں گی, کسی کی سیرت اور شان پہ آپ کو 10 کتابیں نظر آ جائیں گی. جب امام کائنات کی باری آئی, سید المرسلین کی باری آئی, خاتم النبیین کی باری آئی, 1 2 3 4 نہیں, ہزاروں کی تعداد کے اندر کتابیں آپ کو مارکیٹ میں نظر آئیں گی جو میرے پیارے نبی کی شان اور مقام کے اندر لکھی گئی. رب کائنات نے مقام اتنا عطا کیا ہے, میں تو کہا کرتا ہوں پوری شان تو ایک طرف رہی, نبی کائنات کی ایک ایک ادا کے اوپر آپ کو 20 کتابیں مل جائیں گی. کسی نے میرے نبی کی نماز کو دیکھا ہے, اس نے صلاۃ الرسول لکھ دی ہے. کسی نے میرے نبی کی زکات کو دیکھا ہے, اس نے زکات کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں. کسی نے میرے نبی کے عمرے کو دیکھا ہے, اس نے رسول اللہ کے عمرے کے طریقے پہ کتابیں لکھ دی ہیں. کسی نے میرے نبی کے حج کو دیکھا ہے, حج کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں. کسی نے میرے نبی کے غزوات کو دیکھا ہے, اس نے غزوات کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں. کسی نے میرے نبی کے اصحاب کو دیکھا ہے, اصحاب رسول کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں. کسی نے میرے نبی کے ازواج کو دیکھا ہے, ازواج رسول کے تذکرے کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں. کسی نے میرے نبی کی اولاد کو دیکھا ہے, اولاد مصطفیٰ کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں. رب کبریا کی قسم ہے, رب کائنات نے اتنا مقام آمینہ کے لال کو عطا کی ہے, اس قدر شان عطا کی ہے, اس قدر بلندیاں عطا کی ہے. ایک ایک ادا کے اوپر آپ کو کتابیں مل جائیں گی. پھر ماننا پڑے گا کہ ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ذکر بلند کتنا کیا ہے, صبح ہو شام ہو, صبح ہو شام ہو, ہر پل ہو, ہر پل نبی کائنات کی عظمت اور شان کا تذکرہ روئے زمین پہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ دنیا کا کیلنڈر نکال کے دیکھ لے, دنیا کا ٹائم ٹیبل اپنے سامنے رکھ لے, کوئی ایک لمحہ بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہو, ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا ہو. جگہ جگہ رب کائنات نے ورفعنا لک ذکرک کی شان کو بیان کر دیا ہے. شان کیسے بیان کی ہے, ہم دنیا کے کیلنڈر کو دیکھتے ہیں, روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اسلامی دنیا کے اندر انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اذان فجر وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ذکر خدا ہوتا ہے, وہیں پہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے. یہ اذان فجر مشرقی جزائر سے لے کر مغربی جزائر تک پہنچتے پہنچتے 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرتی ہے. ذکر خدا بھی ہو رہا ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. مشرقی انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر اذان فجر کا وقت ابھی اختتام پذیر نہیں ہوتا کہ ملیشیا کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ذکر خدا بھی ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. ملیشیا کے اندر اذان فجر اختتام پذیر نہیں ہوتی کہ بنگلہ دیش کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ذکر خدا بھی ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں اذان فجر اختتام پذیر نہیں ہوتی. سری لنکا کے اندر اذان فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے, یہاں پہ ذکر خدا بھی ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ اذان کا وقت اختتام پذیر ابھی نہیں ہوتا کہ کشمیر کے اندر, سری نگر کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سیالکوٹ کی صداؤں کے اندر, سیالکوٹ کی حدود کے اندر ذکر خدا بھی ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. سیالکوٹ سے اذان فجر شروع ہو کر کراچی کے اختتام تک پہنچتے ہوئے آدھا گھنٹہ سفر طے کر کے پہنچتی ہے. ذکر خدا بھی ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. ابھی پاکستان میں اذان فجر اختتام کو نہیں پہنچتی کہ عمان کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ذکر خدا بھی ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. عمان سے یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا سفر طے کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے. وہاں پہ اذان فجر ہوتی ہے, ذکر خدا بھی ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ
نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، بلند آواز سے نعروں کا جواب دے جوان وہابیوں کی طرح، نعرہ تکبیر، سیرت تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، رہبر و رہنما استاد محترم فضیلت الشیخ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب۔ سعودی عربیہ میں جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں یہ اذان گونجتے ہوئے بحرۂ اوقیانوس کو کراس کر کے جب مغربی ممالک کی طرف اذان آگے بڑھتی ہے، اتنی دیر کے اندر دوبارہ انڈونیشیا میں اذان ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، کہیں ترکی کے اندر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں مصر کے اندر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں شام میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، پھر کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، روئے زمین کا چپا چپا ذکر خدا سے بھی گونجتا ہے، ذکر مصطفیٰ سے بھی گونجتا ہے۔ گونجے کیوں نہ؟ کیونکہ رب کائنات نے خود فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا ذکر بلند کیا ہے، قرآن مجید سارا اٹھا کر دیکھ لے، پورا قرآن میرے نبی کی عظمت اور نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کی عظمت اور نبوت، آپ کی نبوت اور عظمت کا تذکرہ کرتا ہوا، شان کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں آپ کو نبی کائنات کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، 30 پارے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 540 رکوع میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن مجید کے 540 رکوع اور قرآن مجید کی 6667 آیات میرے نبی کی عظمت اور نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قرآن مجید کی ہر آیت کا ہر جملہ میرے نبی کی عظمت نبوت کی دلیل ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ پہ اترنے والا قرآن کا ہر لفظ میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، ہر لفظ کا ہر حرف میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے محبتی گلی گلی یہ کہتا ہے، آپ علی سے احمد بن کر آئے، با سے بے عیب بن کر آئے، تا سے تاجدار انبیاء بن کر آئے، سا سے ثقلین کے امام بن کر آئے، جیم سے جمیل بن کر آئے، ہا سے حلیم بن کر آئے، تخا سے خاتم النبیین بن کر آئے، دال سے در یتیم بن کر آئے، زال سے ذکر الہی کرنے والے بن کر آئے، را سے رشد و ہدایت لے کر آئے، زا سے زاہد بن کر آئے، سین سے ساقی کوثر بن کر آئے، شین سے شاف محشر بن کر آئے، سواد سے صادق الامین بن کر آئے، سواد سے ضامن امن بن کر آئے، تو سے طٰہٰ بن کر آئے، سا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آئے، عین سے عقل سلیم لے کر آئے، عین سے غلاموں کے مولا بن کر آئے، خا سے فقیر اللہ بن کر آئے، قاف سے قرآن مجید لے کر آئے، کاف سے کتاب مبین لے کر آئے، لام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے، میم سے محمد الرسول اللہ بن کر آئے، نون سے ناطق وحی بن کر آئے، واصف الضحیٰ کا مکھڑا لے کر آئے، یا سے یا ایھا المزمل بن کر آئے، یا ایھا المدثر بن کر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب۔ ورفعنا لک ذکرک، میں اختصار کے ساتھ جلدی چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کے درمیان اور آپ کے درمیان زائدہ دل حائل نہیں رہنا چاہتا۔ نبی کائنات کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے، مرتبہ کیا دیا ہے۔ آپ کی شان دیکھو سب سے اعلیٰ، مقام دیکھو سب سے اعلیٰ، نبوت دیکھو تو عالمگیر نبوت، آپ کو ختم نبوت عطا کی ہے، عالمگیر نبوت، ختم نبوت آپ کو عطا کی گئی ہے۔ رب کائنات نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنی شانیں عطا کی ہیں، اتنے مقام عطا کیے ہیں کہ مقام کو بھی تب ہی پتا چلا مقام کیا ہوتا ہے، شان کو بھی تب پتا چلا شان کیا ہوتی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ رب کائنات نے آمینہ کے لال کو عطا کی ہے۔ حسن دیکھو تو حسن کمال ہے، جمال دیکھو تو جمال کمال ہے، کمال دیکھو تو کمال ہی کمال ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ حسن کیا عطا کی ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی کا کچا صحن تھا، مسجد نبوی کے کچے صحن میں نے دیکھا آمینہ کے لال کونین کے تاجور سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ مسجد نبوی کے صحن میں ہے۔ کہتے ہیں میں نے آج فیصلہ کرنا ہے، ایک آسمان پہ چمکنے والا چاند ہے اور ایک مسجد نبوی کے چمکتے
کونین میں چمکنے اور دمکنے والا نبوت کا تاجدار ہے. فیصلہ کروں گا یہ آسمان پہ چمکنے والا 14ویں کا چاند خوبصورت ہے, یہ آمنہ کا لال خوبصورت ہے. جناب جابر کہتے ہیں میں نے بس یہی فیصلہ کرنے کے لیے مسجد نبوی کا رخ کیا تھا. 14ویں کا چاند آسمان پہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ چمک رہا تھا اور اسے بھی بڑا ناز تھا. 14ویں کے چاند کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا. اور جابر کہتے ہیں میں نے کہا آج فیصلہ کرنا ہے, کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی نبوت کے تاجدار کو دیکھتا ہوں. بابا جی صاحب نے پنجابی میں ترجمہ کر کے کہا روایت کرندہ جابر سہارا, ایک راتی میں ڈٹھا محمد پیارا, چنو 14ویں تے کوئی ستارہ, میں دوہاں نو دیکھا دوبارہ, میں دوہاں نو دیکھا دوبارہ, قسم خدا دی چند مدھم دسی آیا, محمد دا چہرہ سونا نظر آیا. یہ حسن مصطفیٰ ہے. حسن کیا ہے؟ جبریل امین آ کے بیٹھے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی میں نے مشرق دیکھے ہیں, میں نے مغرب دیکھے ہیں, مشرقوں کی انتہاؤں کو دیکھا ہے, مغربوں کی انتہاؤں کو دیکھا ہے. ہاں اس نے یوسف بھی دیکھا ہوگا, دم عیسیٰ بھی دیکھا ہوگا, زکریا کے حسن کو بھی دیکھا ہوگا, جناب نوح کے جمال کو بھی دیکھا ہوگا, ابراہیم کی خوبصورتیوں کو بھی دیکھا ہوگا. 1,24,000 نبیوں کی زیارتیں کرنے والا جبریل امین کہتا ہے اے پیارے محبوب نبی میں نے مشرقوں کو دیکھا, میں نے مغربوں کو دیکھا, لم ارى مثل محمد, میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہ ہے حسن مصطفیٰ. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے تو وہ کمال ہے. کہنے والے نے کہا نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, مومنوں کی ماں ہے, تیری میری ماں کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس, کائنات میں بسنے والوں سن لو, ایک ہمارا سورج ہے, ایک آسمان دنیا کا سورج ہے. وشمسی خیر من شمس السماء, میرا سورج اس آسمان کے سورج سے بہتر ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر, یہ فجر کا سورج, یہ صبح کا سورج, یہ آسمان کا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے جب صبح صادق اپنی روشنیوں کو پھیلا دیتی ہے. وشمسی تطلع بعد العشاء, اور میرا سورج وہ ہے جو رات کو تاریکیوں کے اندر مصلے کے اوپر طلوع ہوتا ہے, امت کی مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کے لیے طلوع ہوتا ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن دیا, وہ کمال, جمال دیا تو کمال. اللہ نے اس قدر شان اور مقام دیا کہ قرآن نے کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا ذکر بلند کیا, کتنی شانوں کو بلند کیا, کتنے مقام بلند کیے, کس قدر مرتبے بلند کیے, کس قدر عزت رفعت عطا کی, کس قدر حسن و جمال عطا کیا. جناب حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ سے حسین تو میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. حسان کہہ رہے ہیں محبوب آپ سے پیارا, آپ سے حسین میری آنکھوں نے کوئی نہیں دیکھا. پھر خود ہی کہتے ہیں بھلا حسان نے کتنے حسین دیکھ لیے ہوں گے, مکہ دیکھ لیا ہوگا, مدینہ دیکھ لیا ہوگا, پورا عرب اور حجاز پھر لیا ہوگا. حسان کہتا ہے کسی کو تشنگی نہ رہ جائے تاو اجمل منک لم تلد النساء. حسان کتنے حسین دیکھ سکتا تھا, کتنے جمیل دیکھ سکتا تھا, کتنے پیارے دیکھ سکتا تھا, کتنے راج دلارے دیکھ سکتا تھا, کتنے سونے دیکھ سکتا تھا, کتنے منمونے دیکھ سکتا تھا. کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان بھلا محبوب آپ سے پیارا کوئی دیکھتا کیسے, آپ سے پیارا تو کسی مائی نے آج تلک جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے محبوب اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا ہے, کوئی غلطی, کوئی خطا, کوئی نقص, کوئی عیب رہنے نہیں دیا. ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ پاک آپ کو پیدا کیا ہے, آپ کو آپ
سے پوچھ پوچھ کے ہی بنایا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے نبی کائنات کو کتاب دی تو کتابوں سے اعلیٰ، اصحاب دیے تو اصحاب سے اعلیٰ. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ کو جو ادائیں اور سنتیں دی وہ ساری کائنات سے اعلیٰ و ارفع ہیں. ہر لحاظ سے نبی کائنات شان میں اعلیٰ بالا ہیں. اللہ نے مکہ دیا ہے تو سب سے اعلیٰ، مدینہ عطا کیا ہے تو سب سے اعلیٰ، پتھر حجر عطا کیے ہیں تو وہ بھی اعلیٰ. نبی کائنات کی نسبت جن پتھروں سے ہوتی گئی وہ پتھر بھی اعلیٰ بنتے چلے گئے. وہ پہاڑ احد جو نبی علیہ السلام سے نسبت بنی ہے وہ بھی اعلیٰ و عرفہ بن گیا. رسول اللہ سے ہوتی گئی وہ اعلیٰ و عرفہ بن قائد گیا. ملت سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب، قائد میاں چنو مولانا مظہر امین چوہان صاحب، قائد ضلع قاری سیف اللہ عابد صاحب، سینیٹر پروفیسر حافظ عبدالکریم صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا. ہم آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید. ہم ہمارے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آج ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں. یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ ہاتھوں کو لہرا کر ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہمت والا، جرت والا، ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ. ہمت والا، جرت والا، ہمت والا، جرت والا. ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ہی قائد ضلع امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث خانیوال تشریف لے کے آئے قاری سیف اللہ عابد صاحب، اور ان کے ساتھ ہماری تحصیل میاں چنو کے امیر قائد انقلاب پیکر اخلاص محترم جناب مظہر امین چوہان صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کی کوششوں کاوشوں کی بدولت یہ آج کی خوبصورت محفل سجی ہے. یقیناً یہ اس محفل کو سجانے میں ان کی بڑی ہمدردیاں، بڑی محبت اور بڑی محنت ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. قائد جمعیت تشریف لا چکے ہیں، علماء کرام بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے صرف آپ حضرات سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے قائد محترم پیکر اخلاص محسن جماعت پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں. آپ ان کی موجودگی میں اس بات کا اظہار بھی کر دیں، اعلان بھی کر دیں، ببانگ دہل اس چیز کا تذکرہ کریں کہ ہم انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کے لیے، نبی کائنات کی عظمت کے لیے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ الرحمن جہاں پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہمیں آواز آئے گی، ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے قائدین کے حکم کے پر اپنے جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کے حکم پر رب کبریا کی توحید کے لیے، کونین کے تاجور کی نبوت اور رسالت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ الرحمن. جہاں پہ جان قربان کرنے کی باری آئے گی ہم اپنے قائدین کے حکم پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے. جہاں پہ مال لٹانے کی باری آئے گی مال لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. جب تک زندہ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہیں انشاءاللہ الرحمن. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں جب تک زندہ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے انشاءاللہ الرحمن، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہیں انشاءاللہ الرحمن. پاکستان کے گلی کوچے میں جہاں پہ بھی قائدین کتاب و سنت کے لیے، مسلک کے لیے، جماعت کے لیے ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ الرحمن ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. الحمدللہ اسٹیج پر علماء کی کثیر تعداد، آپ یقین کریں میری خوشی کی انتہا نہیں ہے. اللہ پاک
اس میری ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ دل بہت زیادہ خوش ہے، الفاظ نہیں جن الفاظ کے ساتھ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں۔ میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ سارے احباب بھائی پنڈال میں تشریف لے آئے، بیٹھے انشاءاللہ اپنی اپنی باری پہ علماء کرام خطابات فرمائیں گے۔ میں صدارتی کلمات کے لیے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں خطیب ابن خطیب مولانا عبد الباسط شیخ پوری حفظہ اللہ، جو بڑی دیر سے اپنے ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ چونکہ قائدین تشریف لا چکے ہیں، میں صدارتی کلمات کے لیے دعوت دوں گا ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت خطیب قائد ابن قائد محترم جناب مظہر امین چوہان صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آئے اور صدارتی کلمات ارشاد فرمائے۔ اور خوشخبری کی بات یہ ہے الحمدللہ قائد پنجاب یوتھ فورس سلمان اعظم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ علامہ ابن علامہ محتسم لائی ظہیر صاحب بھی چند ہی لمحات کے بعد آپ کے سامنے ہوں گے، اور آپ کے دلوں کی دھڑکن مولانا ناصر مدنی صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ بھی اسٹیج کی زینت ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے صدارتی کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب مظہر امین چوہان صاحب، امیر مرکزیہ تحصیل میاں چنو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام فخر جماعت ناظم اعلیٰ جماعت محترم کرم حافظ عبد الکریم صاحب، زیوکار علماء کرام، انتہائی معزز محترم کرم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کانفرنس نہ صرف میرے لیے، اس گاؤں کے لیے، سرزمین میاں چنو کے لیے اس لیے بھی فخر کا باعث ہے کہ جو گلدستہ آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے وہ ہمارے مرکزی قائدین سے سجا ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے محترم حافظ عبد الکریم صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں نا ایک عام کارکن کو عزت دینے کے لیے وہ میاں چنو تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی گونا گو مصروفیات سے وقت نکال کر اس چھوٹے سے گاؤں میں آ کر نہ صرف جماعت کے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی بلکہ یہ ثابت کیا کہ جماعت جہاں پکارے گی سب سے پہلے حافظ عبد الکریم صاحب وہاں موجود ہوں گے۔ میں اسی طرح محترم عبد الباسط صاحب، عبد المنان راسخ صاحب اور آئے ہوئے تمام علماء کرام کا، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں اگر میں اپنے قائد محترم قائد ضلع محترم قاری سیف اللہ صاحب کا نام نہ لوں، جن کی کاوشوں سے، جن کی محبت سے، جن کی قیادت سے آج ہم اس مقام پر ہیں تحصیل میاں چنو بالخصوص، جنہوں نے آج یہ سارے علماء کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ کوئی ہفتہ الحمدللہ پچھلے سال سے کرونا تھا جو مرضی تھا، کوئی ہفتہ کوئی مہینہ میاں چنو میں خالی نہیں تھا جب پروگرام نہیں ہوتے تھے۔ نہ ہم نے کرونا میں تبلیغ کا کام چھوڑا، نہ ہم نے کرونا میں کسی اپنی جو سیاسی ونگ تھا اس کا کوئی کام چھوڑا۔ میں اس لیے اصل میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے قائدین سٹیج پر بیٹھے ہیں اور چونکہ وقت بھی بہت ہو گیا ہے، میں ذاتی طور پر ایک بار پھر حافظ صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ اسی طرح آئے ہوئے LSG یوتھ فورس کے نوجوانوں کا، خانے وال سے آئے ہوئے اپنے نوجوانوں کا، علاقے سے عمائدین کے علاقہ کا، تب سب کے مشکور ہیں۔ اور سب سے جو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج پچھلے سال بھی ہم نے اسی پنڈال میں کانفرنس رکھی تھی، اور میں اپنے اس نوجوان خطیب اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا نام الحق فاروقی صاحب کا تذکرہ نہ کروں جنہوں نے یہ ساری محنت اور گلدستہ یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اور میں نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوں گے میرے الفاظ، میں نے کہا فاروقی صاحب اگر
خوش ہونا ہے تو تعریف سن لو، اگر بہتر بننا ہے تو تنقید سن لو۔ میں اس لیے یہ الفاظ کہے تھے کہ اس نوجوان میں مجھے وہ ٹیلنٹ نظر آتا تھا۔ آج آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں یہ وہ کام کر رہے ہیں اس چھوٹی عمر میں، اس محنت سے۔ اگر یہ چاہتا کہ میں پروگرام ہی کرتا رہوں، مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں، میں سارا کچھ کروں، میں اپنے گاؤں میں یا میں اپنی تحصیل میں ایسا پروگرام نہ کروں، یہاں مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ آج آپ کو اس محنت کا، مجھے پتہ ہے پنڈال سے بہت سارے لوگ باہر ہیں، ایک تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اندر آئیں۔ آپ کو قائدین کے پروٹوکول کا یہ تقاضا ہے کہ آپ باہر نہیں کھڑے ہوں گے۔ میری گزارش ہے کہ سارے اندر آئیں تاکہ ان کی خطاب سنیں، ایک ایک لفظ۔ آپ کو پتہ ہے میاں چنو میں جو عبد المنان راسک صاحب بالخصوص آپ سب کے بڑے، اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے، وہ کیسے ایک ایک لفظ پروتے ہیں، کس طرح آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جو ہمارے بنیامین صاحب ہیں، اسی طرح آج آپ کے سامنے محترم باسط صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا پوری دل جمی سے آپ بیٹھیں، اور یہ میرے قائدین اور آپ کے قائدین علماء کرام یہاں سے یہ تاثر لے کے جائیں کہ یہ کوئی میلہ نہیں تھا، یہ قرآن و سنت کی دعوت کے لیے پروگرام تھا۔ جو یہ ایک لفظ آپ کو بتائیں گے، سال ہر سال کی محنت، تردد اور علم کا وہ نچوڑ ہے جو چند منٹوں میں آپ کو سمجھا کے جائیں گے۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ آپ کو بطور سامعین یہ یاد رکھیں، یہی میرا پیغام ہے کہ آپ نے سکون سے سننا ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے قائدین کا، بالخصوص محترم قاری سیف اللہ صاحب کا، میں یہ چاہوں گا کہ قاری سیف اللہ صاحب بھی تشریف لائیں۔ میں ان کو خود دعوت دیتا ہوں کہ وہ جی اچھا چلے، یہ نام اللہ فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں بعد میں بلاتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ چونکہ وہ میزبانوں میں شامل ہیں، وہ ضلع کے قائد ہیں، ہمارے امیر ہیں، محسن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قائد محترم حافظ عبد الکریم صاحب سے پہلے ان کو ضرور موقع دیا جائے کہ وہ ان کو خود بلائیں۔ جزاکم اللہ۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہمارے پاس تشریف لائے، اور بہت بڑا دل کر کے تشریف لائے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری موجودگی میں آپ خطابات کروائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جلوہ فروز ہوں، بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ بڑی خوشی جی انشاءاللہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک خطاب کروا لیں جی انشاءاللہ۔ اور میں مولانا عبد الباسط شیخ پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دینے سے قبل یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج اتنا قرآن سنا دے کہ ہمیں عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ آج وہی منظر پورے پنڈال میں نظر آنا چاہیے، توحید کی وہ للکار، وہ پکار، اور قرآن کی آیات کی وہ برسات نظر آنی چاہیے۔ میں سیکورٹی کے اہلکار سے گزارش کروں گا کہ جتنی بھی عوام باہر ہے گلیوں میں، ساری عوام کو کہہ کے آپ بھائی ان کو پنڈال میں لے کے آئے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے شیخ پورہ سے آئے ہوئے مہمان محترم جناب قاری عبد الباسط شیخ پوری صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو پرچم کی طرح لہرا کے نعرہ تکبیر۔ ابھی کوئی ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو بھائی 11 بج رہے ہیں۔ آپ کی سونے کی روٹین مجھے پتہ ہے 2 بجے تک کے بعد کی ہے، تو پریشان نہ ہو۔ یہ رات اللہ کی راہ میں لے کے نکلے ہیں تو پورے جوش و جذبے کے ساتھ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت قاری عبد الباسط شیخ پوری۔ صرف سیکیورٹی والے ادراز کھڑے ہوں، باقی بیٹھ جائیں بھائی سارے افراد بیٹھ جائیں، صرف سیکیورٹی ادراز والے کھڑے ہوں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ماشاءاللہ قائد محترم مجاہد ملت سینیٹر حضرت حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف فرما نے اور خطیب ذیشان جناب قاری بنیامین عابد صاحب اور محقق دوران جناب حافظ عبد المنان راسخ صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان والے نے اور انشاءاللہ مدنی صاحب ہی آنا لے ذکر کرنا چاہیے اور ماشاءاللہ صدر صاحب جا چکے ہیں نہیں سمجھے کیوں بھائی صدر تو وزیر اعظم سونے یہ شکر ہے کہ صدر بغیر اسمبلیاں توڑن تو چلا گیا اللہ پاک یار ایک بار کرے آپ تین بار پاک پاک ہوئے ماشاءاللہ انہوں دیاں جہود قبول و منظور فرمائے آواز کو رہن بھی نہیں حضرات الحمدللہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات ایک ذات کی محتاج ہے اور ایک ضابطہ ہے اللہ پاک نے ایک قانون بیان کیتا ہے کہ حاجت روا وہ ہو سکتا ہے جڑا خود حاجت مند نہ ہوئے جو خود حاجت مند ہے بولو حاجت روا ہو سکتا انہیں کیا میں لیا مانگتا کیوں بھائی سمجھے ہو نا اس واسطے جو ضرورت مند ہے حاجت مند ہے بولو دادا ہو سکتا مشکل کشا ہو سکتا اور گج کے بولو اور زور سے بولو غوث اعظم ہو سکتا گنج بخش ہو سکتا رنج بخش ہو سکتا آئیے اللہ پاک نے ضابطہ بیان کیتا ہے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ ذرا اونچی کہو سبحان اللہ کوئی گل نہیں ہے مولوی آدھے گھنٹے بعد تیار ہونا جلدی تیار ہو جائے گا
ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔